تذکرۃ الاولیاء میں وہی ابو یزید بستامی ان کے بارے میں فرید الدین عطار نقل فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ عرش کیا ہے؟ انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی؟ ان کا کرسی بھی میں ہوں. حضرت صاحب پتہ نہیں ٹون تھے، مجنون تھے، کلندر تھے، مجذوب تھے، کیا تھے. اور پھر یہاں پر نہیں رکے، انہوں نے کہا میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی، اینڈ پہ کہتا ہے میں ہی حق ہوں، یعنی اللہ بھی میں ہی ہوں، انا الحق، وہی منصور الحاج والا. یہ عبارت سناتے ہوئے مرزا نے تذکرۃ الاولیاء کا سکین بھی لگایا ہے، لیکن کاش مرزا یہ عبارت پوری سنا دیتا. یہ عبارت سناتے ہوئے مرزا نے آخری سطر چھپا لی، وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اسی عبارت کے آخر میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ ساری باتیں کی تو یہ جواب سن کر جب وہ سوال کرنے والا خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ حق میں فنائیت کے بعد تمام چیزوں کو اپنی ہی ہستی میں ضم پاتا ہوں، اس لیے کہ حق میں سب چیزیں موجود ہیں. اور ہاں، مرزا نے یہ عبارت جب بھی سنائی ہے اس میں مرزا نے کہا کہ جی انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ میں ہی حق ہوں. یہ جملہ اس عبارت کے اندر موجود نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ میں حق ہوں، میں اللہ ہوں. اس قسم کا جملہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے عبارت ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے. ہاں، باقی چیزوں کے متعلق ہے کہ میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری باتیں کہہ کر انہوں نے یہ وجہ یہ بتائی کہ حق میں فنائیت کے بعد تمام چیزوں کو اپنی ہستی میں ضم پاتا ہوں، کیونکہ حق میں سب چیزیں موجود ہیں. دیکھیں، دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ آخری سطر بھی مرزا سناتا، اور دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جو جملہ اس نے اپنی طرف سے ایڈ کیا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ میں حق ہوں، آخر میں یہ بھی کہہ دیا، یہ جملہ تو اس میں نہیں تھا. بہرحال یہ آخری سطر بتا رہی ہے، انہوں نے جب خود وضاحت کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لے رہے تھے. یہ ان کا مقصد بالکل نہیں تھا کہ واقعتاً میں خود ہی عرش ہوں، میں ہی قلم ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں. یہ ان کا مقصد قطعاً نہیں تھا، بلکہ شدت تعلق کو بیان کرنا مقصود تھا کہ اپنے اندر ان چیزوں کو ضم پاتا ہوں. اس میں تو اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ اس تعویل کے ساتھ بھی یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، لیکن دیانت کا تقاضا کم از کم اتنا تو تھا نا کہ مرزا بات پوری بتاتا اور آخری سطر خاص طور پر بتاتا. لیکن مرزے کو پتا تھا کہ اگر آخری سطر بھی میں پڑھ دوں، انہوں نے جو وضاحت کی تھی وہ بھی بتا دوں، تو میرا مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا. جو تاثر میں دینا چاہتا ہوں وہ تاثر نہیں دے سکوں گا. اس لیے مرزے نے آخری سطر چھپا لی، اور جتنی دفعہ بھی اپنی ویڈیوز میں مرزا نے یہ عبارت سنائی ہے، جتنی دفعہ بھی سنائی ہے، آخری سطر کسی ایک ویڈیو میں ایک دفعہ بھی مرزا نے پڑھ کر نہیں سنائی. اس بات کو یوں سمجھیں کہ ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. اب اس کا ظاہری مطلب تو یہ بنتا ہے کہ انسان خود جو ہے لوح محفوظ ہے، انسان خود قلم ہے، انسان کا وجود خود الکتاب ہے. ہمارا مرزا سے سوال ہے کہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو شعر ہے، کیا آج تک مرزا نے اس شعر پر گستاخی کا فتویٰ لگایا؟ اس جملے کو، اس عبارت کو گستاخی کہا؟ نہیں، بالکل نہیں کہا. اور ہمارا یہ بھی سوال ہے کہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا واقعی یہی کہنا چاہتے تھے کہ انسان خود لوح محفوظ ہے، انسان خود قلم ہے، انسان خود اس کا وجود خود الکتاب ہے؟ نہیں، مرزا کے شاگرد بھی کہیں گے کہ نہیں، ان کا مقصد تو یہ نہیں تھا، لیکن ظاہری الفاظ سے تو مقصد وہی نہیں کر رہا ہے، مطلب وہی نہیں کر رہا ہے. تو بعض اوقات ظاہری الفاظ سے جو مفہوم نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن قائل کا مقصد وہ نہیں ہوتا، قائل کی مراد وہ نہیں ہوتی. قصہ مختصر یہ ہے کہ مرزا ہمت کرے اور ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر بھی گستاخی کا فتویٰ لگائے، اور جو زبان اس نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پر استعمال کی ہے، وہ ساری زبان ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق استعمال کرے. اور اگر مرزا ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وہ زبان استعمال نہیں کرتا، وہ فتویٰ ان پر نہیں لگاتا، گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا، اس عبارت کو کفری اور گستاخانہ عبارت نہیں کہتا، تو اس کو سوائے منافقت کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اسی طرح ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر ہے، اس کی وضاحت بھی خود مرزے کی زبان سے آپ سن لیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں اس طریقے سے لکھی ہوئی ہے، نہ نبی علیہ السلام نے کہیں فرمائی ہے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے کہ جو شخص اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہو گیا، اللہ تعالیٰ
اس کے حق میں اپنے لوح محفوظ میں فیصلے کرے گا۔ اب دیکھیں اس شعر کے جو ظاہری الفاظ ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح بھی اس کی ہو جاتی ہے، قلم بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری الفاظ کو دیکھیں تو اس کا مطلب درست نہیں بنتا، لیکن مرزا کہتے ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے۔ مرزا نے اس کی تعویل بھی کی اور اس کی تعریف کی کہ بالکل صحیح بات ہے، ورنہ اگر مرزا نے کسی بات کا رد کرنا ہو تو مرزا یہ بہانہ بھی بناتا ہے کہ جی کیا کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا تھا، تو پھر سوال تو یہاں بھی بنتا ہے، کیا کسی صحابی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لوح بھی میری ہے، قلم بھی میرا ہے، یا کسی صحابی نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ لوح میں ہوں، قلم میں ہوں، میرا وجود الکتاب ہے؟ اگر مرزا نے اس کا رد کرنا ہوتا تو مرزے کا انداز یہ ہوتا کہ جی کسی صحابی نے کبھی اس طرح کا دعویٰ کیا۔ بہرحال ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار میں اگر تعویل ہو سکتی ہے تو اس عبارت کے اندر تعویل کیوں نہیں ہو سکتی، جبکہ آگے آخری سطر میں وضاحت بھی موجود ہے جس کی بنیاد پر تعویل کی جا سکتی ہے، قرینہ موجود ہے۔ ہاں اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ اس تعویل کے ساتھ بھی یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن اس کو کفریہ کہنا اور گستاخانہ عبارت کہنا اور آخری سطر کو حذف کر دینا، چھپا لینا، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے جو مرزا نے خود بیان کی ہوئی ہے، آپ مرزے کی زبان سے سن لیں۔ مسلم شریف میں حدیث قدسی بڑی رکت انگیز، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ انسان کہے گا کہ اللہ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں میرا ایک بھوکا شخص تیرے پاس آیا تھا اور تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ گویا کہ میں تیرے پاس آیا تھا۔ اب دیکھیں ظاہری الفاظ کو اگر لیا جائے تو مرزا نے جو الفاظ بولے ہیں ظاہری الفاظ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، اب اگر ان کا ظاہری مطلب لیا جائے تو یہ تو بالکل گستاخی ہے، لیکن بعد والے الفاظ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ بہرحال مرزا کو چاہیے تھا کہ تذکرۃ الاولیاء کی عبارت پوری سناتا تاکہ اس کی حقیقت سامنے آ جاتی، لیکن مرزا کو پتہ تھا کہ آخری سطر اگر میں سناؤں گا تو میرا مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور مرزے کی ایک اور بددیانتی یہ ہے کہ مرزے نے تذکرۃ الاولیاء کی عبارت سنائی اور پھر تبصرہ کیا، کہتا ہے کہ جی ان کے بزرگ ڈائریکٹ دعوے کرتے رہے، اور جبکہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے ڈائریکٹ کبھی دعویٰ نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو ڈرتے ڈرتے امتی نبی لکھتا رہا، ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس طرح کے دعوے نہیں کیے جو تذکرۃ الاولیاء میں عبارت ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ عبارت لکھی ہے کہ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں داود ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں۔ اب وہ واضح طور پر وہ لکھ رہا ہے کہ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں۔ یہ عبارت مرزا قادیانی کی مرزا جہلمی نے، چھوٹے مرزے نے آج تک کسی ایک ویڈیو میں بھی پڑھ کر نہیں سنائی۔ تو سوال یہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء کی عبارت بار بار پڑھ کے سنانا اور مرزا قادیانی کی یہ عبارت ایک دفعہ بھی کبھی بھی نہ سنانا، اور پھر تبصرہ یوں کرنا، تقابل یوں کرنا کہ جی وہ ڈائریکٹ دعوے کر رہے ہیں اور مرزا قادیانی نے ڈائریکٹ دعویٰ کبھی نہیں کیا، یہ چھوٹے مرزے کی کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ اور مرزا قادیانی پر جو کفر کا فتویٰ لگا ہے وہ صرف اس عبارت کی بنیاد پر نہیں لگا، بلکہ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں درجنوں دفعہ اپنے لیے واضح طور پر رسول اور نبی کا لفظ استعمال کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا۔ اس لیے مرزا قادیانی کو تعویل کے ذریعے کفر سے نہیں بچایا جا سکتا۔ اگر تعویل کی گنجائش ہوتی تو علماء کبھی بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگاتے، چونکہ اس کے دعوے بالکل واضح تھے، اس لیے تمام علماء نے متفقہ طور پر اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ بہرحال ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ مرزا نے تذکرۃ الاولیاء کی عبارت بہت دفعہ سنائی لیکن آخری سطر چھپا لی، ایسا کیوں کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شعروں پر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، کیا مرزا ان پر گستاخی کا، کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی کی جو عبارت تھی، مرزا چھوٹے مرزا نے آج تک وہ عبارت کسی ویڈیو میں کیوں نہیں سنائی؟ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تعریف خود مرزا کرتا ہے، خاص طور پر اسماء الرجال کے حوالے سے، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا ہے۔ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی کتاب میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ لوگوں نے ان سے کچھ باتیں نقل کی ہیں جن کا ظاہری معنی درست نہیں ہے، تو ان کی صحت بھی یقینی نہیں ہے، یعنی یقینی
یقینی طور پر وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہ باتیں ایسی ہیں کہ ایک عام مسلمان بھی نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بزرگ اس قسم کی بات کرے۔ مثلا ان میں سے ایک مثال دی انہوں نے، جیسے سبحان ہی، اس قسم کی بات ان سے منقول ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند مثالیں دے کر آگے پھر لکھتے ہیں کہ یہ شطحیات اگر ان سے صحیح طور پر ثابت ہوں، واقعتاً انہوں نے یہ جملے کہے ہوں، تو پھر یہ جملے انہوں نے حالت سکر میں کہے ہوں گے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے آخر میں لکھا کہ اس کی ایسی تعویل کی جائے گی جو ظاہری معنی کے خلاف ہو، یعنی ظاہری معنی مراد نہیں لیا جائے گا، کوئی ایسا معنی مراد لیا جائے گا کہ جو کفریہ نہ بنے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو رجال میں بہت مہارت رکھتے ہیں، جو مرزا بھی تسلیم کرتا ہے، تو وہ بھی جب ان جملوں میں تعویل کی گنجائش دے رہے ہیں تو پھر ان جملوں کو لے کر، ان عبارات کو لے کر ہنگامہ کھڑا کر کے انتشار پھیلانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اسی کتاب میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ اس کو بہت زیادہ کرامات دی گئی ہیں، حتیٰ کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، تو بھی اس سے دھوکہ نہ کھانا جب تک تم یہ تسلی نہ کر لو کہ وہ شریعت کے مطابق اس کی زندگی ہے یا نہیں۔ کیا مرزا نے ان کا یہ قول بھی کبھی سنایا؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المنتظم میں سند کے ساتھ عباس بن حمزہ جو سکہ محدث ہیں ان سے نقل کرتے ہیں۔ عباس بن حمزہ کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی۔ جب انہوں نے تکبیر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا تو وہ قدرت ہی نہ رکھ سکے، یعنی ہاتھ اٹھانے کی قدرت ہی ان کے اندر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت ان کے دل میں اتنی استحضار اس کا ہو گیا کہ ہاتھ اٹھانے کی طاقت ان کے اندر نہیں تھی۔ اور عباس بن حمزہ کہتے ہیں کہ ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، حتیٰ کہ ہڈیوں کی کھڑکھڑاہٹ میں نے سنی، ان کی ہڈیوں کی کھڑکھڑاہٹ، تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ تو اس طرح کی شخصیت سے اگر اس طرح کے جملے ثابت ہو جائیں تو ظاہری معنی کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ ظاہری معنی مراد لیں تو وہ تو کفریہ ہے، یعنی وہ ظاہری معنی مراد لے کر اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہے ایسا بندہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کی اتنی عظمت ہو؟ اور ہاں، مرزے کے انداز میں اگر یہ کہیں تو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مرزا خود تعریف کرتا ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی خود مرزا تعریف کرتا ہے، ان سے ہم نے گن پوائنٹ پر یہ باتیں نہیں لکھوائیں، اور یہ کوئی دیوبندی بریلوی نہیں تھے مرزے کے انداز میں اگر کہیں تو۔ اور مرزے کے انداز میں کہیں تو یوں بھی کہیں گے کہ کتابوں کا جہاں اور ہے، یہ کتابوں کا جہاں ہے جو ہم نے آپ کے سامنے دکھایا، اور مرزے کا جہاں اور ہے۔ اگر پھر بھی مرزا اور اس کے شاگردوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ہم مرزے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ چلو ایک بات بطور نمونہ کے رکھ دیتے ہیں، ویسے تو اس نے کئی سارے کفریہ جملے بولے ہوئے ہیں، لیکن ایک آدھ نمونہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مرزا نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے متعلق ایک لفظ بولا، لم یلد ولم یولد، جبکہ قرآن کریم میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس نے آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے۔ آدم کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، یعنی اگر عیسیٰ ابن مریم گاڈ ہیں اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، تو حضرت آدم تو بڑے گاڈ ہونے چاہیے۔ وہ تو لم یلد ولم یولد والا معاملہ ہو جاتا ہے، ان کا تو باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب مرزا نے آدم علیہ السلام کے متعلق لم یلد ولم یولد کا جملہ بولا، یہ بالکل کفریہ جملہ ہے۔ لم یلد کا معنی ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، یہ قطعیات کا انکار ہے اور کفر ہے۔ مرزا اس کو سلپ آف ٹنگ کہہ کر بھی جان نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ مرزا خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں ویڈیو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد پھر اپلوڈ کرتا ہوں، کوئی غلط بات ہو تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کاٹ دیتا ہوں۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ پر فتویٰ لگانے سے پہلے مرزے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور مرزے کے شاگردوں کو چاہیے آپ مرزے سے مطالبہ کریں کہ مرزا اپنے اس کفریہ جملے سے اعلانیہ توبہ اور رجوع کرے اور دوبارہ کلمہ پڑھے اور نکاح بھی دوبارہ کروائے، کیونکہ مرزا کہتا ہے کلمات کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور مرزے کے انداز میں اگر کہیں تو مرزے کے شاگردوں کی چاچی گئی، اب مرزے کے شاگردوں کو چاہیے کہ چاچی دوبارہ لے کر آئیں، مرزے کا نکاح اپنی چاچی سے دوبارہ کروائیں۔ یہ تو ابھی ہم نے مرزے کا ایک کفریہ جملہ پیش کیا ہے، مرزا نے اور بھی کئی سارے کفریہ جملے بول رکھے ہیں جو اس کی ویڈیوز میں اب تک موجود ہیں، اور اس کی ویڈیوز اب تک یوٹیوب پر موجود ہیں۔ دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی فلاں کتاب کی پرنٹنگ بند کرو، تو مرزا اپنی یہ ویڈیوز کب ڈیلیٹ کرے گا؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو اس دنیا سے چلے گئے، اب انہوں نے وہ بات کی تھی یا نہیں کی تھی تو کس حالت میں کی تھی، ان کا مقصد کیا تھا، مراد کیا تھی، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ مرزا تو زندہ ہے، مرزا وضاحت بھی پیش کر سکتا ہے، توبہ بھی کر سکتا ہے، اس کو موقع بھی ہے
ہے تو پہلے مرزا اپنی فکر کرے اور مرزے کے شاگرد بھی پہلے اپنے گرو جی کی اپنے مرزے کی فکر کریں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر بعد میں کریں۔ اور یہ بھی ہمارا تجربہ ہے، جب مرزے کا یہ کفریہ جملہ پیش کیا جائے گا تو مرزے کے شاگرد اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، تعویلیں کریں گے، اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہی کام کوئی اور کرے تو مرزا کہتے ہیں بابا بچاؤ مہم، تو اب مرزا بچاؤ مہم شروع ہو جائے گی۔